الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں نقصان میں سوائے ان کے جو نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا یہ منظر بھائی اپنا ہے نا وہ بند کر، ٹھیک ہے۔ میں بڑی خوشی سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ عام طور پہ پاکستان میں تو مجھے جہاں تک معلوم ہے کہیں بھی ٹریننگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اپ لائن کا، کمپنیوں کا تو ہوتا ہے، اپ لائن کہیں بھی نہیں کرتے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ۔ تو ہم فاطمہ باجی ایک اچھا علم رکھتی ہیں، ایک اچھی نالج رکھتی ہیں، ایک اچھا تجربہ رکھتی ہیں، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری ٹیم کمیونٹی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایک ایک کو جا کے سمجھائیں الگ ان باکس میں یا کال کر کے۔ تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہفتے میں 2 دن ہمیں دیں، جس میں ایک دن آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر کیسے کام کریں وہ سمجھائیں، دوسرے دن دوسرا سیشن جو رہا وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک ڈسٹریبیوٹر جب جوائن کرتا ہے تو وہ کیسے اس کا آغاز کرے۔ تو یہ 2 اہم ٹاپک ہیں، ہر ہفتے ہمارے 2 جمعرات کو ہوگا اور فری آف کاسٹ ہوگا۔ آپ لوگ خود بھی جوائن کرتے رہیے گا اور اپنی ٹیم جو بھی آپ کی ٹیم میں نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی جوائن کرائیے گا۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں زندہ وہی رہتا ہے جو لرننگ کرتا ہے، اور جو لرننگ نہیں کرتا وہ 10-20 کی ٹیم بناتا ہے پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ تو میں فردر فاطمہ باجی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سیشن کا آغاز کریں، اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ فلی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اباؤٹ سوشل میڈیا ہے، کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے لیڈ جنریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سیشن کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ جیسے ہمارے پاس 4:10 تو ہو چکے ہیں، 5 PM تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے، تو اس میں سے ہاف سیشن میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ آج ہم ایک ہی پلیٹ فارم لیں گے، کیونکہ اگر میں سارے پلیٹ فارمز آپ لوگوں کو ایک ساتھ کروا دوں گی تو آپ لوگوں کو بھی مکس اپ ہو جائے گا، کھچڑی سی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کریں گے فیس بک، کہ ہم فیس بک سے کس طرح سے لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے سوشل پلیٹ فارمز ہمارے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، لنکڈ ان ہے، مطلب یہ 5 پلیٹ فارمز ہیں جن پہ کام کر کے ہم لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بٹ آج ہم فیس بک سے سٹارٹ لیں گے، پھر آپ کے پاس ایک پورا ویک ہوگا، اس میں آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کریں، دیکھیں آپ لوگوں کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں، کیا چیز ہو رہی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ پھر جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں آپ لوگ پھر مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ہاف ہمارا آج کا یہ ہے، اور اس کے بعد میں کوسچن آنسرس لے لوں گی کہ آپ لوگ ابھی تک کس طرح سے کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں، اور مجھے آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا میں سمجھ لوں، تاکہ پھر ہمیں ساتھ میں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ پھر ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو میری اسکرین چاہیے۔ میں ویسے فیس بک یوزر نہیں ہوں، بٹ فیس بک سے آپ لوگ بہت اچھے سے لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، بٹ موسٹلی یہاں پہ گرلز ہیں تو ان کو میں یہ چیز بولوں گی کہ فیس بک پہ آپ نے تھوڑا اسٹرکٹلی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فیس بک پہ کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے، سو آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرکٹلی رکھنا ہے فیس بک پہ۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا میری، اور آواز بھی صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ویسے یہ ایک میرا ویسے پیج بنا ہوا ہے، آپ لوگ بھی اس طرح کا اپنا پیج بنائیں گے۔ سب سے پہلے نا یہاں پر آپ
نے جو بھی رکھنا ہے اپنا بزنس وتھ فاطمہ رکھ لیں, جو بھی آپ کا نیم ہے نا بزنس وتھ کر کے رکھ لیں یا جسٹ اپنا نیم ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے تھوڑی سی اپنی بایو شو کرنی ہے, جیسے کہ انٹرپرینور یا آن لائن ورکنگ, کچھ اس طرح کا آپ نے کرنا ہے. پھر یہاں جو آپ کی پروفائل پکچر ہے وہ ایک مطلب پروفیشنل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کچھ بھی اٹھا کے نہیں لگا دینا کہ آپ نے فلاورز اٹھا کے لگا دیے, کیونکہ آگے ہم جو کریں گے نا کام, ہم انویٹیشنز بھی کریں گے, تو اگر آپ کا میسج کسی کے پاس جاتا ہے اور وہ آپ کی پروفائل پکچر دیکھتا ہے تو وہیں سے اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی پروفیشنل پرسن ہے, اس کو آنسر ہم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کچھ بھی عجیب سا لگایا ہوگا تو سامنے والے پہ یہ بیڈ امپریشن جائے گا اور وہ کبھی بھی آپ کو رسپانس نہیں کرے گا. تو آپ نے اس طرح کا اپنا پیج رکھنا ہے, اور یہ ساری چیزیں یہاں سے ہوتی ہیں. آپ نے ایڈٹ پروفائل پہ جا کر یہاں سے آپ اپنی پروفائل پکچر ایڈٹ کر سکتے ہیں, یہاں سے کور, اور یہاں پہ بایو. صحیح ہے, یہاں پر آپ بایو اپنا لکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہاؤس وائف, ٹھیک ہے, انٹرپرینور, اس طرح سے, یا بزنس وومین, کچھ بھی نا. آپ اپنا پروفیشنل, جو بھی آپ کا ایک پروفیشنل آپ کا اپنا ہوتا ہے, ایک پروفیشن, آپ پہلے سے کیا اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب جو بھی آپ کا وہ پیج وزٹ کرے یا دیکھے تو اس کو لگے کہ ہاں کوئی پروفیشنل پرسن ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی, یہ آپ نے سیٹ کر لیا. دوسرا, آپ یہاں پہ ریلس پہ بھی کام کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے چھوٹی چھوٹی ریلس بنا کے. لیڈ جنریشن کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ خود سے اس کو جنریٹ کر رہے ہو, مطلب کہ آپ جا کے انویٹیشنس کر رہے ہو یا لوگوں کو میسجز کر رہے ہو, اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو کہ لوگ آپ کے پاس خود آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس خود چل کر آئیں تو اس میں پھر آپ نے تھوڑا سا کانٹینٹ پہ کام کرنا ہوگا. آپ اگر اپنا کانٹینٹ بنا سکتے ہیں, آپ نے تھوڑا سا وہ بنا لیں. جیسے کوئی بھی آپ ایک نیش سلیکٹ کر لیں اور اس سے ریلیٹڈ آپ پہلے ریسرچ کریں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ کون کیسی ویڈیوز بنا رہے ہیں. دین آن لائن ارننگ جیسے ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ کون کیسے کام کر رہا ہے نا, اور وہ آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب کوئی ریلز ہوتی ہیں جن کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے نا لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں. ان کو آپ اپنے وائس اوور میں اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں. اور کچھ اس طرح کی ایڈٹ ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ کچھ سیکنڈس کی ہوتی ہیں, جن میں ہم نے اسٹاک فوٹیجز یوز کی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ویسی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں, یہ اس ٹائپ کی. تو آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز جنریٹ کر کے اپنے انسٹا پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, ٹک ٹاک پہ, اور جتنے بھی پلیٹ فارمز آپ یوز کرتے ہیں نا, تو یہاں سے لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے. چلیے, ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب دوسری چیز ہے کہ ہم لوگوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں نا. اس کے لیے فیس بک بہت ہی زبردست چیز ہے کہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ آڈینس مل جاتی ہے. سب سے پہلے آپ نے گروپس جوائن کر لینا ہے, جیسے کہ آپ آن لائن ارننگ کا کر لیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ڈفرینٹ گروپس آ گئے, یہ دیکھیں جو یہاں پہ فری گروپس ہیں آپ ان کو جوائن کر لیں. وہاں پہ ڈیلی پوسٹنگ ہوتی ہے, آپ پوسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں سے لوگوں کو, ممبرس کو فائنڈ آؤٹ کر کے ان کے پرسنل میں میسج بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ 56K ممبرس کا گروپ ہے. اب یہاں پہ آپ کو اچھی خاصی آڈینس مل جائے گی. اور جو رائٹ بی این بی پلیٹ فارم ہے, اس میں آپ کو کوئی قید بھی نہیں ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو لیڈ ہے وہ کہاں کی ہونی چاہیے, مطلب صرف پاکستان کی یا دنیا بھر کے لوگوں کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نا. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ انڈینس کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈفرنٹ جو لینگویجز والے ہیں ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. یہ اب آپ نے کر لیا. یہاں پہ آپ ان کے کامنٹس میں بھی دے سکتے ہیں, اور اس طرح سے آپ یہاں پہ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں, آسان جو ہم نے کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے اپنی فیس بک کی پروفائل کو وہ کرنا ہے, سیٹ کرنا ہے. ہماری جو ڈی پی ہے, جو ہمارا کور ہے, وہ تھوڑا سا پروفیشنل ہو. اس کے بعد ہم نے اپنی بایو سیٹ کی, ہمارا جو پیج ہے یا جو پروفائل ہے وہ ایک پروفیشنل ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے گروپس جوائن کرنے ہیں. اچھا,
एक साथ बहुत सारे ग्रुप्स भी ज्वाइन नहीं कर सकते आप। ऐसा आपने अगर किया तो फेसबुक आपका जो पेज है उसको ना 10 डेज के लिए या 15 डेज के लिए फिर अपना पेज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेली 2 से 3 आपने एक वक्त में 2 से 3 ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। और अगर आप मैसेजेस भी कर रहे हैं तो इसी तरह लिमिटेड करने, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं करने, वरना वो आपकी जो एक्टिविटी है ना वो उसको चेक कर रहा होता है और उसमें फिर वो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। अब ये जस्ट मैंने ऑनलाइन अर्निंग का ग्रुप आपको बताया है, इसके अलावा भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं। आप ठीक है, आप अपने जो आपका सिटी है उसका ग्रुप आप देख सकते हैं। सही है, तो इस तरह से आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके यहाँ से एक बहुत ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कर लें या फिर आप एक अपना मैसेज बना लें कि आपने इनविटेशन किस तरह से करना है। ठीक है, वो मैसेज आपने उनको पर्सनल में सेंड किया, आगे से उनसे सलाम दुआ की। और अच्छा, आपने बात ना बहुत लाइट वे में करनी है, ऐसे नहीं कि आपने एकदम से उनको बोला कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ये नहीं करना। आपने पहले सलाम दुआ की, आप नॉर्मली पूछें कि आप क्या करते हैं या आप क्या करती हैं। ठीक है, वो आगे से आपसे भी यही पूछेंगी कि आप क्या करती हैं। तो आप जब आप अपना थोड़ा सा पिच करें कि मैं ये ऑनलाइन अर्निंग करती हूँ और डॉलर्स में अर्निंग है। ठीक है, तो इस तरह एक तरीका होता है कि पहले रिलेशन बिल्ड किया जाता है, उसके बाद आपने थोड़ा सा बात करनी होती है। और अगर आप ग्रुप्स में पोस्टिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ से एक आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो आप यहाँ उनको भी अच्छे से वो कर सकते हैं। जैसे आपने डिटेल दे दी, पहले खुद समझना है हाँ कि आपने पहले अपने प्लेटफॉर्म को और उसकी अर्निंग प्रोसेस सारी चीज़ों को पहले खुद बहुत अच्छे से समझना है, देन फिर आपने ये काम करना है, ताकि आपके पास लोग आएंगे तो आपने उनको किस तरह से गाइड करना है। ठीक है, अगर आपको खुद कुछ नहीं पता होगा आप उनको बता ही नहीं पाओगे। तो आपने पहले अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से पूरा समझा कि इसमें ये तरीका है अर्निंग का, इस तरीके से अर्निंग होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट है। और फिर उसके बाद आपने ये वाला काम किया, यहाँ से आपको बहुत अच्छी लीड्स मिलेंगी। ठीक है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं आप डेली बेसिस पे 2-2 3-3 ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ये दोनों काम आप एक साथ करेंगे तो अच्छी खासी फेसबुक से आपको लीड्स जनरेट हो सकती हैं। अब जैसे ये फोरसर्च का ग्रुप है, जो लोग ऑलरेडी मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं ना, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये होगा कि वो उनको थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, उनको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, टीम किस तरह से बिल्ड करनी है। ठीक है, तो उन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक अच्छा आपको जनरेट करके दे सकते हैं। मतलब कि क्योंकि उनको पता है कि लीड जनरेट किस तरह होगी। अगर एक पर्सन काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको पता है सारी चीज़ें ना, उसके पास ऑलरेडी कोई टीम भी होगी जो वो आपके साथ ला सकते हो। ठीक है, मीन्स कि वो पहले खुद ज्वाइन होगा, देन वो अपनी डाउन में वो अपनी पूरी टीम लगा सकता है। तो ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। जितने भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं पहले आप उनको देख लें, जैसे कि ये अब आ रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसके अलावा फॉरएवर लिविंग है, उसके बाद SCS टाइप है, और भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं। पहले इस अगर आपने इस तरफ जाना है तो पहले इसको आपने रिसर्च करना होगा कि कौन कौन सी मार्केटिंग कंपनीज हैं। ठीक है, उसका डेटा आपने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर आपने उसके लोगों को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। वो आप फेसबुक से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हर उसका भी ग्रुप होता है, जैसे फॉरएवर का अपना ग्रुप होता है। ये आ गया, ये फॉरएवर लिविंग कंपनी, ये इनका ग्रुप है। आपने इसको ज्वाइन करके यहाँ पे लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा SCS है, जैसे अब ये इसके ग्रुप्स आ गए। ठीक है, आप यहाँ पे इसके ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं। ग्रुप्स बहुत सारे हैं, बस आपने ये देखना है कि वो एक्टिव ग्रुप्स हैं या नहीं। ठीक है, तो जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, और वो लोग जो कि बिल्कुल न्यू है जिनको नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग का, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अभी तक।
مائک آن کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, مائک آن کریں اور اپنے کوشچنس کریں. جی نعمان بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ یہاں پہ کوئی بولتے ہی نہیں ہے. دیکھیں, خاموش رہنے کا ہے نا دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا, وہ پہلے سے جانتے ہیں, اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے. خیر, پہلی کلاس ہے. جی, کوئی سوال کر رہا ہے تو کر لو. جی جی سر, آپ سے سوال ہے میرا. ان چیزوں کا تو اچھا ہمیں پتہ ہے, جی. مین ٹاپک پہ نہیں آ پا رہے. ٹریفک کا تو ہمیں پتہ کیسے آنا ہے, مین ٹاپک پہ آئے نا آپ, کرنا کیا ان آج چیزوں کا پہلی ہمیں پتہ کلاس, جی آج پہلی کلاس سوشل میڈیا کے حوالے سے تھی, اور ہے. یہ یہ تو اس سسٹم. کا تو ان سے کوئی لنک نہیں نا. کیا چیز؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, فیس بک کا یا انسٹاگرام کا یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا. ہوں. یہ تو علیحدہ بات, آپ نے اپنی چوائس ہے کہ کیسے ٹریفک لے کے آنی ہے آپ نے. جی, ٹھیک ہے, تو تو یہ آپ ایک مین ٹاپک پہ آئے نا, مین ٹاپک پہ آئے نا, تاکہ سب کے سوال کلیئر ہو جائیں. مین ٹاپک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں, مین ٹاپک مراد کے یہی ہوتا کرنا ہے, میں آپ کو جواب دیتی ہوں. مین ٹاپک یہ ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لیڈ کس طرح جنریٹ کرنی ہے, جس کو آپ نے کہا کہ ٹریفک کس میں طرح لے وہی میں کے آپ آنا کو ہے. ٹھیک ہے, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا مسئلہ ہے کہ کسی نے کیسے لیول ٹریفک لے کے آنی ہے. یہ ہر ایک کا تو اپنا یہ سیٹ اپ ہونا ہے. تو یہ سکھایا جائے گا جب بھی تو پتا ہوگا. یہ دیکھیں, تو آپ ٹھیک کو ہو گیا, پتا لیکن مین کام کا تو بتائیں نا, کام کا بھی تو بتانا چاہیے. دیکھیں ہر ایک آپ. کا ایک منٹ علیحدہ فاطمہ, مائنڈ سیٹ ہے کہ اس نے کیسے لے کے آنا ہے, ایک منٹ فیس بک سے لے فاطمہ, کے آئی آنا ہے تھنک یا یہ نیو ہے اور انہوں نے شاید ابھی تک جوائن نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کو ضروری نہیں ہے ساتھ کے جو چیز آپ کو آتی ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہر شخص کو آتی ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ ہم نے تو سب کو سکھانا ہے. اب کسی ایک کو اگر آتے ہیں تو یو کین جسٹ لسن, آپ صرف سن سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سب سے مین کام اس میں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کی جو بھی ہمارے پاس BNB کوائن ہے اس کی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو مین کام کہاں ہوتا ہے پہ وہ خرید ہمارے و پاس فروخت ہوتے ہیں ہوتی ریفرنس لگانا. ریفرنس ہم کیسے لگائیں گے جب تک ہمیں نہیں پتا ہوگا. ریفرنس ہم کیسے لگائیں گے جب تک ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے لیڈ کو جنریٹ کیسے کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی اپنے ریفرنس کمپلیٹ کر لیتے, کچھ ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری ٹیمز میں, میری خود کی ٹیم میں ابھی تک ایسے لوگ ہیں جنہیں نہیں سمجھ میں آتا, تو ان کو سکھانا ہماری رسپانسبلٹی ہوتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کی ٹریننگ اسی کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, سب کو اس لیے یہاں پر بٹھایا گیا ہے تاکہ سب کو سب کچھ سمجھ میں آ سکے. ضروری نہیں ہے جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ ابھی رہی ہے وہ آپ سب ابھی کو بھی سمجھ میں آ رہی ہو. ٹھیک ہے, لیکن آپ ابھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹریفک کیسے لانی ہے, صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں, نہیں مین ٹاپک نہیں, پہ ابھی نہیں. میں بات دیکھیں, مین ٹاپک پہ جب میں اپنا بتاؤں, میرے پاس کوئی بندہ جوائن ہوتا ہے تو 3 مہینے تو میں اسے کام ہی نہیں کرنے دیتا ہوں, صرف سکھانے پہ لگاتا ہوں. تو ایک اس میں کلاس میں سکھانے والا تو یہی کام ہے نا کہ ٹریفک لانا کا سکھانا ہے نا آپ نے, ٹریفک نہیں, کیسے آنی ہے. یہ اب بندے کا سیٹ اپ ہے کہ اس کا زیادہ انسٹاگرام پہ ہے یا فیس بک پہ رجحان ہے جو کہ زیادہ آئے, کدھر سے اس نے لانی ہے وہ تو اس کا مسئلہ ہے. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ٹریفک لانی کہاں سے ہے, بٹ وہ چیز آپ کو آتی ہے, باقی سب کو تو نہیں آتی ہوگی نا کہ فیس بک کو ہم نے بزنس کے طور پہ کس ہاں طرح یوز کرنا ہے. دیکھیں, فیس بک یوزر تو سبھی ہوں گے, ہاں بٹ بالکل لیڈ جنریٹ کس طرح کرنی ہے یہ بالکل چیز ہم یہاں پہ بیسکلی سکھانا ہاں چاہ رہے ہیں نا. بالکل پھر اس کے بعد اس ٹریفک کو یا اس لیڈ کو کس طرح کنورٹ کرنا ہے آپ نے اپنی ٹیم میں, تو آگے پھر ہم اس چیز کو کریں گے. اگر ساری چیزوں کو ایک ساتھ مکس اپ کر دیا جائے تو نہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی یہ لوگ کام کر پائیں گے. ابھی ٹریننگ ختم ہوگی, یہ لوگ پھر وہیں زیرو پہ ہوں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. دوسری اچھا چیز اچھا, یہ ہے, آپ مطلب کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کہ ٹریفک کیسے لانی ہے, یہ سکھانا چاہ رہے ہیں. نہیں نہیں, ہم یہ کچھ بھی نہیں چاہ رہے. بس ہم
ये बेसिकली जो सेशन है वो उनके लिए है, खास तौर पे मुझे नहीं पता आप ज्वाइन हैं या नहीं हमारे साथ ना। तो जो लोग ज्वाइन है ना देखें वो खामोशी से सुन रहे हैं, और जो सवाल हाँ होगा उनको वो नहीं ना समझ आ रही शायद से। नहीं नहीं ये बात नहीं, वो डिसिप्लिन है, उन्हें पता है कैसे सवाल करना है, ठीक है ना। तो वो बाद में अपनी नहीं अपलाइन अपने सीनियर को सवाल भेजेंगे और जवाब मिल जाएगा उन्हें। अभी जैसे सेशन चल रहा है ना, चले तो मेरी रिक्वेस्ट चले, है आप कि कह रहे हैं आपको हम सीनियर से ही पूछेंगे, आप कह जी हाँ, आपका जो सीनियर है ना उससे बाद में आप जो सवाल करने हो कर लीजिएगा, हम आपको वॉइस मैसेज के जरिए जवाब पहुंचा देंगे, ठीक है ना। हमारे सेशन में चले ऐसे ही ठीक होता है, बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, और ठीक, आप बेसिकली करें ये मीटिंग करें। सेशन हमारी उस टीम के लिए ज्यादा है जो जो हम जिन्हें लीड्स देते हैं वो उन्हें डील करते हैं। तो जी चले आप सिस्टर, जो है ना, जी आप अपना सिस्टर, करें कंटिन्यू। अब सबके ही माइंड में कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी, मैं उसको क्लियर करती हूँ। चलें, देखिए जब हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले हमें ये नज़र आ रहा होता है कि हाँ हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हर किसी का एक अपना सर्कल होता है, और कुछ लोग वो होते हैं जो कि अपने सर्कल को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में किसी को भी कुछ बताऊं, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किया सोशल मीडिया। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे बट वो नहीं चाहते कि हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ये चीज़ बताएं, तो वो सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, सोशल मीडिया पर आएंगे, और सोशल मीडिया पे लीड जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे लीड जनरेट करने के लिए आप इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, और उसको किस तरह यूज़ करना है मैं यहाँ पे वो बता रही हूँ। अगर आप प्रोफेशनली उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप यही आके बोलेंगे कि हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, हम यूज़ तो कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, अगर आप वो तरीका नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अभी नुमान भाई ने एक बात कही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आप आगे नहीं चल सकते, और ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हर इंसान के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। और वो तरीका लाजमी नहीं है कि हमेशा तक चले, ठीक है। मतलब कि आपको अपने काम करने में वेरिएशंस लानी होती हैं। अब आपको एक चीज़ से रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको उस चीज़ से रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे क्या। तो जब तक आप डिफरेंट चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि अब ये वाला तरीका तो काम नहीं कर रहा, अब आगे मैंने क्या करना है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट चीज़ों को सीखना होता है ताकि अगर आपको एक चीज़ से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप दूसरे को ट्राई कर सको, और अगर आप सीखोगे नहीं तो ऑब्वियसली आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। फिर सोशल मीडिया से हमने लीड जनरेट कर ली, अब हमारे पास लोग आ गए, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि उन लीड्स को कन्वर्ट किस तरह करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको अपने प्लेटफॉर्म की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप आधी अधूरी नॉलेज आगे डिलीवर करोगे तो कभी भी आपकी लीड आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। आप किसी से बात कर रहे हो, उसने आपसे पूछा कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, अब आप सोच में पड़ गए, या आप इधर उधर मैसेज कर रहे हो अपने अपलाइन को कि जल्दी से आंसर कर दें मैम, इसका कैसे बताना है, या कैसे करना है, या ये है क्या, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन ना हर चीज़ नोट कर रहा होता है कि मैंने अभी इसको मैसेज किया, अभी ये ऑनलाइन था, इसने मेरा मैसेज भी सीन कर लिया और ये आगे से गायब हो गया। अब ये अपने मैम का आंसर का वेट कर रही है, ये कर रहा है कि वो वहाँ से रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं आगे करूँगा, ठीक है। सामने जो आपकी लीड होती है ना वो हर चीज़ को नोट कर रही होती है, तो यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे को खुद ही कुछ नहीं पता, तो ये मुझे क्या सिखाएगा या मैं इसके साथ कैसे ग्रो करूँगा। दूसरी चीज़ कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपने एकदम से अर्जेंसी या एक उतावलापन आगे शो नहीं करना कि आपको बहुत जल्दी है कि बस सामने वाला जल्दी से ज्वाइन हो जाए। ये वाली चीज़ कभी नहीं करनी, क्योंकि फिर इस तरह जो आपकी लीड होगी वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उसको ऑब्वियसली शो हो जाएगा कि आपका बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉफिट है। तो पाकिस्तानी अवाम की जो नेचर है ना वो कुछ इसी तरह की है कि हम सामने वाले का फ़ायदा नहीं होने देते, ठीक है। मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, सभी यहाँ पर हैं, बट हमारी एक नेचर है कि हमें अगर पता चल रहा है ना कि हाँ सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है तो हम उसको थोड़ा और डिले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कभी आपने इस तरह शो नहीं करना कि आपका फ़ायदा है, आपने उसको ये शो करवाना है कि अगर वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ायदा है, ठीक है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो वन टाइम ही होगा ना, अगर वो ज्वाइन हो रहा है तो उसका लाइफ टाइम का प्रॉफिट है। आपने ये चीज़ शो करनी है कि आप अगर इसको ज्वाइन करते हो तो आप लाइफ टाइम यहाँ से अर्न करोगे। आपका एक
اچھی سائڈ انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو آپ کے پلیٹ فارم میں کوئی بینیفٹس نظر نہیں آئیں گے, وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہاں پر یہ آپ کے بینیفٹس ہیں, مطلب آپ پارٹ ٹائم اس کو کر سکتے ہو, آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ 1 سے 2 گھنٹے کام کرو نارملی, اور آپ بہت اچھی سائڈ انکم جنریٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہو تو بھی آپ 1 سے 2 گھنٹے اپنے ڈیلی کے دے کر یہاں سے اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہو. تو اس طرح سے آپ نے لوگوں کو بینیفٹس بتانے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کے جو پلیٹ فارم ہے اس میں انٹرسٹ لے, اور پھر آگے چل کے وہ لیڈ کنورٹ ہوتی ہے. ایک دم سے کوئی جوائن نہیں ہوتا, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے لوگ جوائن ہو جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لیڈ آپ کی چلتی رہتی ہے, آپ کو دیکھتی رہتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ کنسسٹنٹ ہو یا نہیں, آپ کام کر رہے ہو یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر آپ واٹس ایپ تک اپنی لیڈ کو لے کر آ گئے ہو, جیسے آپ نے فیس بک سے سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پہ ان سے کنورزیشن کی, ان سے بات کی, آپ کو لگا کہ ہاں ایک صحیح بندہ ہے, اس کو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو واٹس ایپ اپنا ایکسچینج کر لیا, آپ واٹس ایپ تک لیا ہے. اب واٹس ایپ تک لانے کے بعد بھی آپ نے اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. اب جیسے ڈیلی ارننگ کا کوئی آ رہا ہے, جیسے نعمان بھائی اپنے پروفس وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پروفس آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے, تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا ان کو پتا ہو کہ ہاں یہ ارن کر رہی ہیں یا ان کا پلیٹ فارم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہو, واقعی میں کوئی پروفٹ ہے نہیں ہے, وہ پھر دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ واٹس ایپ تک لے آئے اور آپ واٹس ایپ پہ کچھ کر ہی نہیں رہے ہو, کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ لیڈ کیا ہوگی, وہ آہستہ آہستہ آپ کو بھول جائے گی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کون ہو. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہمیشہ واٹس ایپ پہ اس طرح سے اپڈیٹڈ رہنا ہے کہ جتنے بھی پروفز آ رہے ہیں, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. اب دیکھیے گا پھر یہاں سے آپ کو کتنا اچھا رسپانس ملتا ہے. اب یہاں پہ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, تو آپ مجھے بتائیں. اچھا, ایک چیز سسٹر فاطمہ, میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو مزید رکھنا چاہوں گا. وہ وہ یہ ہے کہ یہ کوئی 1 یا 2 کلاسیں نہیں ہیں, یہ ایک ہمارا مستقل سلسلہ ہوگا. اور دیکھیں, کل جو ہماری کلاس ہوگی اور وہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے ہوگی. تو میں ایک چیز, اب مسئلہ ایک یہ آتا ہے کہ 2 طریقوں سے کام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آن لائن, یعنی ان نون لوگوں پہ جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں, اور ایک ہوتا ہے کمفرٹ زون, کمفرٹ آپ کا جو لیول ہوتا ہے انفلوئنس سرکل, جان پہچان والے لوگ. اچھا, انہیں ہم کہتے ہیں آرگینک مارکیٹنگ یا فزیکل مارکیٹنگ کہہ لیں. تو میری ایکسپرٹیز تو اسی میں تھی نا, جو بھی میں نے 8 سے 9 سال ہو گئے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. تو اب ہم تو دونوں چیزیں سکھائیں گے لوگوں کو. جیسے میری اس وقت ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو پہلے صرف سوشل میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے تھے, لیکن میں نے انہیں سمجھائی بات, ابھی موجود ہیں اس سیشن میں وہ, تو انہوں نے اپنی فیملی سے اچھے خاصے لوگ جوائن کرائے میری بات سمجھانے کے بعد. تو ہم آن لائن بھی سیکھیں گے اور آف لائن کام بھی سیکھیں گے. آف لائن کام کے سلسلے میں سسٹر فاطمہ کو بھی ٹاپکس دوں گا, تھوڑی تھیم لاجک بھی دے دوں گا. فرق صرف یہ ہے کہ دیکھیں, جیسے کار یا موٹر سائیکل میں 4 گیئر ہوتے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں فرسٹ گیئر ہوتا ہے ہاٹ سرکل, وہ ہوتا ہے فیملی. سیکنڈ ہوتا ہے وارم سرکل, وہ ہوتا ہے آپ کے فرینڈس, کلاس فیلوز, کو ورکرز جو آپ کے ساتھ جاب کرتے ہیں, محلے دار, یہ لوگ. اور یہاں سے سب سے زیادہ جس کا اس سرکل میں ورکنگ زیادہ ہوگی, یاد رکھیے گا, وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا وارم سرکل میں. اچھا, تیسرا سرکل آتا ہے کولڈ سرکل, جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. جانا تو وہی ہے, ظاہر سا بات ہے, جیسے اگر میں اپنا بھی کرتا ہوں تو میں 30 لوگ ہوں گے, 50 ہوں گے جاننے والے. جانا تو ان نون میں ہی ہے, لیکن کچھ اپنی بیس بناتے ہوئے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات سمجھ. اچھا, سوشل میڈیا پہ جو آن لائن کام کرتے ہیں, خاص طور پہ خواتین,
تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کام کریں، تو وہ ڈائریکٹ تھرڈ گیئر پہ جاتی ہیں، یعنی اپنی فیملی اور فرینڈ سرکل کو بائی پاس کر کے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں آپشن ہے، جیسے آپ کام کرنا چاہیں. ہمارا ایز اے سینئر، ایز اے اپ لائن کام یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو مضبوط کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ایک بات بار بار آتی ہے نا کہ ہم نے جوائن کیا اور ہم نے لوگوں سے بات کی اور لوگ آئے نہیں، تو ہم بس یہی بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے گاڑی خریدو تو چلانا سیکھو پھر چلاؤ. اگر گاڑی چلائے سیکھے بغیر چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ کرو گے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم آپ کو کسی دشمن سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود اپنے دشمن بن جائیں، یعنی بغیر سیکھے کام شروع کر دیں، تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا نا. آپ کا پکا پکا ناکامی وہ ہوتا ہے. تو صرف میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا فوکس رہے لرننگ پہ. ہم نے جب کام کیا تھا تو ہم نے تو کیا 6 مہینے سنتے تھے اپنے اپ لائن کو کاپی پین لے کے، اور کیا کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے 2 مہینے ہو گئے آپ نے ابھی مجھے یہ نہیں سکھایا. ایسا ہی ہوتا ہے، ایک لمبا ایک پیریڈ ہوتا ہے لرننگ کا نا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ T20 میچ نہیں ہے، یہ 5 روزہ میچ ہے جسے لمبا چلنا ہے. ٹھیک ہے. آپ جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں بہت آسان ہے، حلوہ ہے میرے نزدیک. 850 900 950 تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. میں نے 2015 میں جو کمپنی شروع کی تھی اس میں منیمم جوائننگ 12,000 کی تھی 2015 میں. تو یہ ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے 850 900 کسی سے لینا. لیکن اگر آپ کو لانگ ٹرم چلنا ہے تو میری بات یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ایک علم ہے، ایک پروفیشن ہے. یہ سڑک چلتا کام نہیں ہے کہ بندہ جوائن کرا لیے، نہیں. نہ یہ کام بندے جوائن کرانے کا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوائننگ اس کا کام ہے. جوائننگ ایک پارٹ ہے اس بزنس کا. اصل جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مقصد ہوتا ہے وہ ڈپلیکیشن ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی ٹیم میں اچھے اچھے لوگ جمع مطلب پیدا کریں، لیڈر پیدا کریں. ابھی رائٹ بی این بی میں کراچی کے 2 میرے دوستوں نے جوائن کیا، 200 کی ٹیمیں بنائی، لیکن انہوں نے اپنی ٹیم کو گائیڈ نہیں کیا، بس اپنے وہ $2.5-3 کے چکر میں پڑ گئے. آج دونوں واش آؤٹ ہو گئے، دونوں غائب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کب تک کریں گے بھائی، ایک حد ہوتی ہے نا ڈائریکٹ جوائننگ کے لیے. میں نے صرف 2 جوائن کرائے تھے، مجھ پہ سینئر جونیئر سب جگہ سے ریکمنڈیشن تھی کہ نعمان بھائی آپ ڈائریکٹ جوائننگ میں نے بولا اگر میں ڈائریکٹ پہ لگ گیا تو ٹیم کو کون سنبھالے گا. اور آج الحمدللہ دیکھیں تقریباً 224-50 پلس کی ٹیم ہے. وہ اسی وجہ سے کہ ایک ٹیموں کو سپورٹ کیا ہے. اور یہ جو فاطمہ باجی کو ابھی ہم نے اب اس رول میں لایا ایز اے ٹرینر، اس کا مقصد یہی ہوگا کہ دیکھیں کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے نا وہ امپریس نہیں کرتا ہے لوگوں کو. یہ یاد رکھیں، وہ لوگوں کے بیچ میں گھلتا ملتا ہے یا نہ روب جھاڑتا ہے. وہ بھی ہماری طرح ہی ہے نا. فاطمہ باجی یا اور کوئی ٹیچر ہوتا ہے وہ ہماری طرح ہی ہے، 2 ٹانگوں سے چلتا ہے. وہ تھوڑا سا ہم سے زیادہ جانتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اسٹڈی سرکل والا ماحول بنانا ہے، مختلف چیزیں سنجیدگی سے سیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیے گا کہ کیا تو آپ میگی بن جائیں وہ جو کنول کی ملتی ہے 50 روپے کی، توے پہ ڈالی پک گئی، یا آپ پائے بنے. تو یہ لانگ ٹرم کام ہے، تھوڑا سمجھیں. ہم سیکھتے جائیں گے. جو سیکھا ہوا آدمی کبھی ہارتا نہیں ہے، اور وہ پریشر بھی برداشت کرتا ہے. میرے ساتھ ہوتا ہے کئی دفعہ پوری ٹیمیں غائب ہوتی ہیں، موڈ آف ہو گیا، چھوڑ دیا کام. اب آپ کیا کر لیں گے، ملازم تھوڑی ہیں آپ کے کوئی. تو اس لیے میں نے یہ ایک اپرچونٹی دی ہے. اور یہ ظاہر بات ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری پاکستان میں پہلا تجربہ ہے کہ کوئی انڈیویجول اپ لائن یہ چیزیں شروع کریں. کمپنیوں جیسے DHCN میں ہوتا ہے باقاعدہ پورے مہینے کا چارٹ ہوتا ہے، فلاں دن فلاں کی ٹریننگ ہے. اوور فلیم میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں مطلب عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو ٹیم ہے نا وہ اس حد تک ہو جائے کہ ان کی ٹیموں کے نیچے ٹیمیں لٹریٹ ہوں، ایجوکیٹ ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حساب سے.
ٹھیک ہے نا. مجھے ایک بندے نے بڑی اچھی بات کہی تھی. میں نے بولا تھا کہ ہر آدمی کی ٹیم بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے بولا کہ وہ اپنی ٹیم کو کے اندر لیڈر پیدا جو کرے گا وہی بڑھے گا آگے. تو ایک باقاعدہ اچھی نالج رکھنے والی بندی ہمارے پاس موجود تھی, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, ان کی مہربانی ہے کہ میری ریکویسٹ کو قبول کیا انہوں نے. تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ادھر کوئی چیلنج نہیں ہو, بہت سی جگہوں پہ ہم فاطمہ بازی کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے. اس میں اگر فاطمہ باجی اگر ہم سے کوئی بات اس سیشن میں سیکھ لیتی ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. شی از اونلی فیسیلیٹیٹر. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اپنا ایک پروفیشنل ماحول بنائیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی نئی تاریخ رقم کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہم وہ والے نیٹ ورکر نہیں ہیں وہ جو مطلب بس ڈائریکٹ کمیشن کمایا پھر ٹیم رول بھی ہے, برباد ہو رہی ٹیم کہ ہمارے تو اپ لائن فون ہی نہیں اٹھاتے. ہم ایسے نہیں, ہم ہمارے ساتھ جو آئے گا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ لیڈر بنے, وہ پرفارمر بنے. ہاں کوئی خود ہی نہیں بننا چاہتا تو ظاہر بات ہے ہماری بھی ایک وہ ہے. تو یہ ماحول ہم دے رہے ہیں تاکہ ایک آرڈنری لوگ ایکسٹرا آرڈنری بنے. تو رائٹ بی این بی کے بارے میں ظاہر بات ہے فاطمہ باجی کو اتنی معلومات نہیں ہے. تو ہم نے انہیں ایز اے ٹیکنیکل پرسن اپنے ساتھ لیا ہے, اور جو انہیں کام آتا ہے ہم سیکھتے جائیں گے. اور کچھ چیزیں جو صرف مطلب سوشل میڈیا سے ہٹ کے وہ میں انہیں ٹاپکس دیتا رہوں گا, یہ آپ تک ڈلیور کرتی رہیں گی. جیسے آپ نے ہاکی دیکھی نا, ہاکی دیکھا ہوگا, اس میں سینٹر فارورڈ الگ ہوتا ہے اور اٹیک کرنے والا ہوتا ہے, ڈیفینڈر الگ ہوتا ہے, گول کیپر الگ ہوتا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا زیادہ فوکس رہے نئی جوائننگز پہ, اور جو لوگ جوائن ہوتے ہیں انہیں سکھانے کا عمل فاطمہ باجی اور میرے جو باقی لیڈرز ہیں ان کے ہاتھ میں رہے, تاکہ ہمارا کام پلس نہیں ملٹی پلائی ہو. ٹھیک ہے نا. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جب دماغ بھی ساتھ میں یوز ہوتا ہے نا تو یہ ملٹی پلائی ہوتی ہے, اور صرف جذباتی انداز سے ہوتا ہے تو وہ ابال ہوتا ہے, کچھ دن میں وہ ہو جاتا ہے. میں زیادہ بولتا ہوں, سوری. تو فاطمہ باجی آپ کو کچھ بات کرنی ہے تو کریں, کیری آن کریں. جی, آپ نے بیچ میں ایک بات بولی تھی اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جیسے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں 3 سے 4 ریجیکشنز ہوئیں اور ہم ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ گئے کہ نہیں یہاں تو لوگ جوائن نہیں ہوتے, مطلب ہر کوئی منع کر دیتا ہے. تو دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو پہلی سیڑھی ہے نا وہ ریجیکشن ہی ہے. اگر آپ نے وہ ریجیکشن فیس کر لی نا تو آگے آپ سمجھیں کہ آپ صرف کامیاب ہی کامیاب ہیں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا تو یقین کریں کہ 2 مہینے صرف اور صرف میں نے ریجیکشن فیس کی تھی. ٹھیک ہے. اور میں جو کر رہی تھی میں فار ایور لیونگ کر رہی تھی. اب یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مجھے جانتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو فار ایور لیونگ میں آپ نے جوائننگ کروانا نا ایک بہت مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو بالکل حلوہ ہے کہ آپ نے 850 کے لیے بہت آسانی سے آپ کسی کو ایگری کر سکتے ہو. تو وہاں پہ جو میں نے ریجیکشن فیس کی نا وہ 2 منتھس میرا فیس تھا کہ میں نے بہت زیادہ ریجیکشن فیس کی, لیکن میں نے کبھی بھی گو اپ نہیں کیا, کیونکہ میں نے اس چیز کو اپنی ضد بنا لی کہ نہیں میں نے اگر اس کو جوائن کیا ہے تو میں نے یہاں پہ کامیاب ہونا ہے. اگر میں وہاں گو اپ کر دیتی تو میں آج یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ریجیکشنز آپ یہ سمجھ لیں کہ ریجیکشن ہمارے بزنس کا پارٹ ہے, ہمیں اس چیز کو فیس کرنا ہے. اگر ایک پرسن آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے اٹس اوکے, 2 کر رہے ہیں, 3 کر رہے ہیں, آپ نے ان ریجیکشن سے سبق حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ پرسن مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے یا میرے پلان کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. کیا میں نے اس کو صحیح طرح گائیڈ نہیں کیا, کیا میں نے اس کو صحیح طرح بزنس پلان نہیں بتایا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ کو اپنی غلطیاں پکڑنی ہے تاکہ آپ آگے ان غلطیوں کو نہ کرو اور آپ اچھے سے پھر اپنی لیڈس کو کنورٹ کر سکو. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھو گے کہ بس مجھے ریجیکشنز ہی ہو رہی ہیں, آپ نہ ان سے کچھ سبق حاصل کرو, کچھ بھی نہیں کرے بلکہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہو, پھر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح ہے. تو آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ریجیکٹ کر رہا ہے, کوئی آپ کے پلان کو ریجیکٹ کر رہا ہے, تو وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح گائیڈ کیا, اس نے جو چیزیں مجھ سے پوچھی میں نے اس کو صحیح طرح آنسر آؤٹ کیا نہیں کیا, میں نے کیا مسٹیکس کی کہ یہ پرسن میرے ساتھ جوائن نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے.
اور ریجیکشنس کو بالکل نارملی لینا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ریجیکشنس ہمارے بزنس کا پارٹ ہوتا ہے. مطلب یہ تو لازمی آپ کو آئیں گے ہی آئیں گے. اب یہاں پہ کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا, تو کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. میرے خیال میں آج کا 50 منٹ کی ہو چکی ہے کلاس. اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں, نہیں تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور کل پھر انشاءاللہ ہوگی کلاس, تو وہ پھر میں فاطمہ باجی سے ڈسکس کر لوں گا ابھی سیشن کے بعد کل کے ٹاپک کو نا. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں دیکھیں بس کمال یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم سے رزلٹ لے لیں, ٹیم کو لیڈر بنا دیں. جس نے یہ کام کر لیا وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا راجا ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ کی رانی ہے. اور جو یہ کام نہیں کر سکا, بھلے وہ پی ایچ ڈی پاس ہے, وہ زیرو ہے. تو کیا کہتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے پھر کل سب لوگوں کا اور فاطمہ باجی سب کا شکریہ کیا لرننگ کے لیے ٹائم دیا. تو کل انشاءاللہ ہمارا دوبارہ 4 بجے ہوگا, اور وہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے کوئی ٹاپک ہوگا. اور اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں ایک میں پولیٹیکل تنظیم میں تھا. تو ان کے یہاں اسٹڈی سرکل ہوتے تھے, ایک ٹاپک کو لیتے تھے اور سب ڈسکس کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا, وہ ٹاپک مضبوط ہو جاتا تھا. تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ باجی ایک تقریر کر رہی ہیں, سب سن رہے ہیں, تھمب ایکسپریشن دے, نہیں. یہاں سب کو انوالو ہونا ہوگا. ہر ٹاپک پہ ہمیں ماسٹر بننا پڑے گا. جو ہمارے یہاں ہفتے میں 2 کلاسز رکھی ہیں. جی آمنہ باجی کوئی سوال ہے تو کرو. جی میرا سوال تو نہیں ہے, پر چھوٹا سا سجیشن ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مضبوط بتانا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. تو میں بس یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی آپ کو کہ جتنے ہمارے سب لیڈر ہیں اور ان کی ٹیمز ہیں, ان کو جو سوشل میڈیا کے بیس پہ, کیونکہ نیو جوائنر ہوتے ہیں ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا ہے, جن کو پتا ہے وہ خاموش ہیں اور دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو فیس اپنی ٹیم کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. تو میں وہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کو یا تو ادھر ڈسکس کیا جائے یا سیپریٹ بتایا جائے کہ اس پوائنٹ پہ یہ فاطمہ جو میم فاطمہ ہیں یہ ان کو ڈسکس کر سکیں, ایک صحیح طرح سے بتا سکیں جو پوائنٹ سوشل میڈیا میں لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں, جو ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں کہ لیڈ کے حساب سے بھی اور ان کے پیج کے حساب سے بھی, جن کی وجہ سے ان کو بینیفٹس ملیں اور اس سیشن کا فائدہ بھی ان کو ملے مزید. کیونکہ آج کل نا ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے, اور وہ یہ نا ڈائریکٹلی ان کو پتا ہے جی ہم لوگوں نے انسٹاگرام بھی کر لینا ہے, ٹک ٹاک بھی چلا لینا ہے, اور ہر چیز بس جی کر لیا. لیکن ان کی سیٹنگ کو اور ان کی مین پرپز کو, جو چیزوں کو نا میرے خیال سے اس کو ہمیں ٹھیک کروانا چاہیے. پیج کی سیٹنگز کو ان کو بتانا چاہیے کہ مین پوائنٹس کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں فارم کا جو لنک ہوتا ہے ہمیں وہ بتانا چاہیے کہ فارم لگے. اور بہت سارے میری ٹیم کے کچھ کوسچنز ہیں کہ جی ہمیں سوشل میڈیا میں ہمیں اپنا فارم لگانا ہے, ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے, میں کلک کروں تو ایسے ہو جائے, میں ایسے کروں تو ویسے کروں. اس ٹائپ کے جو کوسچنز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے. میرا یہ سجیشن تھا. آگے آپ اس چیز کو فائن کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, میں آج ہی صبح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. ہماری ایک بہن کو لیڈ دی تھی میں نے, تو انہوں نے مطلب انہیں گائیڈ کیا. وہ جو صاحب تھے وہ بضد تھے کہ فون پہ بات کرنی ہے. تو میری جتنی بھی ٹیم میں فیمیل ہیں, خواتین ہیں, میں نے انہیں یہ ایز اے بڑا بھائی سختی سے کہا ہے کہ آپ کال پہ بات نہیں کریں گے ان نون نمبر سے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے باتیں اپنی عزت کی, باقی بزنس گیا بھاڑ میں. تو خیر ان صاحب کی میرے پاس کال آئی, اور درست کال آئی, آج صبح کا واقعہ ہے کہ آپ کی فلاں نے ہمیں یہ نمبر دیا ہے, وہ جینٹ ہے یا لیڈیز ہے. میں نے بولا لیڈیز ہے وہ. تو بولنے لگا کہ وہ مجھ سے بزنس وومین تو بات کرتی ہیں, وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں. تو میں نے بولا آپ کو ہمارے یہاں فیمیل کو فیمیل ڈیل کرتی ہے, میل کو میل ڈیل کرتے ہیں, آپ کو جو انفارمیشن چاہیے مجھ سے لے لیں. تو تھوڑی بہت اس نے انفارمیشن لی. پھر مطلب وہ گروپ تھا پورا لڑکا لڑکیوں کا نا, تو
بولنے لگے کہ آپ اپنا وہ پروفائل آن لائن شیئر کریں. میں نے بولا میں آن لائن تو نہیں کرتا, اسکرین شاٹ دیتا ہوں, مجھے کیا پتا آپ ہیک کریں, میرا واٹس ایپ ہیک کر لیں یا کہنے. پھر میں نے بولا کہ آپ کا بیسک پرپس ان سے بات کرنا ہے یا سسٹم جوائن کرنا ہے, ایک اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے. اور پھر میں نے اس کال کے بعد ان کا آیا کہ آپ شیئر کریں یہ کریں. میں نے ماحول دیکھا ہم نے یہاں اپنا پورا ایک فیملی والا ماحول بنایا ہوا ہے, بہن بھائیوں کی طرح چلتے. تو میں نے انہیں بلاک کیا, اور اور پھر وہ جو میری بہن کے ذریعے آئی تھی انہیں میں نے کہا کہ یہ 2 نمبر ہیں, انہیں آپ بلاک کر دیں. تو اس بات کا میں اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا آپ برائے مہربانی سب لوگ خیال رکھیے گا. آن لائن ورکنگ بھلے کریں, لیکن جو بھی بات ہوگی وہ میسیجز پہ ہی ہوگی. کالز پلیز نہ انٹرٹین کریں. ہاں فیمیل ہے آپ کو پتا ہے, پہلے ان سے وائس میسج منگا لیں. میری استاد یہی کرتی تھی, ڈی ایچ این کا بڑے رینک پہ تھی, وہ کہتی تھی کہ پہلے وائس میسج کر, مجھے کیا پتا تم لڑکا ہو یا لڑکی ہو. وہ وائس میسج کرتی تھی بندی, تو پھر وہ بات کرتی تھی ان نون سے. تو یہ چیزوں کا تھوڑا خیال کریں تاکہ کوئی بندہ بدتمیزی وغیرہ نہ کر سکے نا ہم لوگوں آپ لوگوں سے. تو کیا کہتے ہیں, بس یہی کہنا تھا. تو فاطمہ باجی آپ کو کچھ باقی بات کرتے ہیں؟ جی جی جو سسٹر آمنہ نے سجیشن دی ہے بالکل ہم اس کو لک آفٹر کریں گے. اور میں جب بھی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ مائک آن کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں تو ابھی بالکل نیو آئی ہوں نا, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور مجھے آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا پتا ہو کہ آپ لوگ کیا چیزیں فیس کر رہے ہیں اور کتنا گرو کر چکے ہیں نا, پھر ہم اس طرح سے چلیں. اب جیسے میں نے بیسک آج چیزیں کی تو یہاں پہ جو بھی تھے ایک پرسن ان کو لگ رہا تھا کہ بالکل بیسک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو بات کر رہی ہیں وہ تو پھر اور ہی زیادہ بیسک ہو جائے گی. تو یہاں پہ جو بالکل نیو ممبرز ہیں, آپ پہلے اپنی ٹیم کے ان لوگوں کو نکالیں, ان کو فائنڈ کریں کہ کون کون ہیں جو کہ بالکل نیو ہیں, پھر آپ ان کی ٹریننگ رکھیں تاکہ پھر اس طرح کا کوئی میس کریٹ نہ ہو. پھر ہم بالکل بیسک سے چلیں گے کہ آپ نے کس طرح پروفائل بنانی ہے, کس طرح اس کو سیٹ کرنا ہے, کس طرح سے پھر آگے چلنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, کیونکہ یہ ہمیں نا خود ہر لیڈر کو اپنی ٹیم کے اندر سے یہ فاؤنڈ کرنا ہے کہ کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ اگر اس طرح اگر وہ سینئر بھی بیچ میں آگے, جونیئر بھی بیچ میں آگے, تو پھر یہ تو ہوگا ہی. کیونکہ کئی لوگ بے صبرے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کے اندر پیشنس نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں نا پھر دوسرے کو نیگیٹو کرتی ہیں کہ بھئی ہم تو یہ موٹیویشن ہی لینے آئے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسے پرسن بھی آتے ہیں جو بس ابھی جوائن ہی کرتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے جی ہمیں بس کام بتا دیں اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہمارے بزنس میں ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ریجیکشن کا ہینڈل کرنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ اس بات کو ابھی نہیں سمجھتے. ان کو پتا ہے جی, اب جیسے وہ سر نے بتایا جو پہلے ساتھ تھے کہ جی ٹریفک کا بتا رہے ہیں آپ یہ کریں, وہ شاید اس میں ماہر ہوں گے تو ان کو کوئی اتنا نہیں ایشو لگ رہا تھا. لیکن ہمارے لیے کئی پرسن ایسے ہیں جن کو اکاؤنٹ بنانے بھی نہیں آتے, کئی ایسے ہیں ابھی بھی. تو ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو جو اس چیز کو فیس کر سکتا ہے وہ اس پہ آئے. اور باقی سب کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ٹیم میں وہ پرسن بھی فاؤنڈ کریں جو اس طرح کے ہیں, جن کو بیسک چاہیے ابھی. باقی کئی پرسن ایسے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں, پر جو مجھے پوائنٹ لگا وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا. مزید اور پتہ چلے گا تو ضرور میں نا آپ لوگوں کو اس چیز سے کہتے ہیں نا آگاہ کروں گی, یہ فرسٹ جو کہ ہم سیشن سب کے لیے سمپل ہو سکے. ہاں یہ جی فرسٹ سر. سیشن پر نیکسٹ ویک سے یہ لنک فاطمہ باجی خود کریٹ کریں گے, اور اس میں کوئی کیا تو ہم اس کی کمیونٹی الگ بنا دیں گے لرنرز کی, جی تاکہ ایک جیسے اگر آمنہ باجی کی ٹیم کا کوئی آئے تو ان کی اجازت سے آئے نا سیشن میں, ہم تو نہیں جانتے ان کی ٹیم میں. بینش بالکل باجی کے پیئر آف کوئی آئے, عریشہ باجی کے پیئر آف آئے تو ان کی اجازت سے آئے. مطلب وہ میں مطلب ایک مختصر سا بتاؤں کہ ایک بہت مشہور تھے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ. تو ان کے پاس ایک تاجر آیا, اس نے بولا کہ میں اس شہر میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں. بڑے ادب سے بیٹھا اور بولا آپ اللہ والے ہیں, آپ ہمیں کوئی بتائیں. انہوں نے بولا مخمل خرید لے تجھے فائدہ ہو جائے گا. وہ تو اللہ والے تھے, اللہ ان کے دل میں ڈالتا تھا. اس نے جا کے مخمل خریدا, اس کا پیسہ 10 گنا ہو گیا.
کچھ دنوں بعد واپس آیا, حضرت بہلول بیٹھے ہوئے تسبیحات کر رہے تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو آ کے وہ گھوڑے پہ بیٹھا رہا, وہ نیچے نہیں اترا. اس کا غرور بڑھ گیا تھا, ایٹیٹیوڈ بڑھ گیا تھا. اس نے بولا, پہلے تو بولا تھا حضرت بہلول, اب بولتا ہے بہلول بتا اب کیا کروں تیری. اس نے لیا جتنا پروفٹ ہوتا وہ لاس. بہلول نے بڑے تاریخی جملے بولے تھے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس سے آپ کو ایک لفظ بھی سیکھنے کا مل رہا ہے نا, تو مجھے کم از کم اپنے استادوں کی چپلیں سیدھی کرنے میں کوئی آج محسوس نہیں ہوتی, کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں, استادیں بھی آپ ہماری اتنی عزت کرتے ہیں, اب تو ہم چھوڑ چکے ہیں, آپ اتنے آگے جا چکے. میں نے بولا اگر آپ اس وقت مجھے نہیں اس پروفیشن میں ہی نہیں ہوتا نا. یہ ہے کہ انسان جتنا باادب ہوگا, جتنا مطلب سبمٹ کرے گا نا خود کو, تو سیکھتا چلا جائے گا. تو آئندہ کچھ اس پہ کر لیں گے کہ کوئی ہر کوئی نہیں آ جائے نا. ایک ہر یہ کوئی ہمارا اوپن فارم نہیں ہے. یہاں ہمارے ایک مخصوص لوگ آئیں گے جو سنجیدہ ہوں گے کام سیکھنے کے بارے میں, اور وہ یہ سوچ کے آئیں گے کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ باجی نے ایک گیلن میں پانی بھرا, اس پہ پھونک ماری, سب کو پلا دیا اور سب کو سمجھ میں آ گیا. یہ نہیں, یہ ایک لمبا کام ہے اور سیکھنا پڑے گا. جس طرح آپ کے جی سے لے کے ایم بی اے تک 18 سال اپنے لگاتے ہیں نا, تو اس طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ایک بہرحال پروفیشن ہے, سیکھنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے, آج کا ہم کلوز کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ جی 4 بجے دوبارہ. بھائی, بس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ آج صرف اور صرف یہاں پہ میں نے سسٹر آمنہ کا مائک دیکھا کہ اوپن ہوا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا پارٹ ادا کریں, یہاں پہ سیشن میں بات کریں, تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور آپ لوگوں کا بھی ہو کہ ہاں آپ لوگوں نے سیشن اٹینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, جب تک بولیں گے نہیں تو نہ آپ کو وہ بات کلیئر ہوگی نہ مجھے ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں اس طرح کام کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب انوالو ہوں سیشن میں, تاکہ ہمیں مزہ آئے کام کرنے میں. ہاں کہ سب ایکٹیو ہیں, سب بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ کو اگر کوئی کوشچن ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے بھی مائنڈ میں ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح سب کی زیادہ تر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو نیکسٹ جو بھی جی بالکل ایسا ہی ہو. اسکول سے لے کے ہر ماحول ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بولتا ہے باقی سب سنتے ہیں نا. تو میں مزے کی بات بتاؤں, اس وقت پوری دنیا کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ بولنے والا کامیاب نہیں ہے, سننے والا کامیاب ہے. اور سکھانے والا کامیاب نہیں ہے, سیکھنے والا کامیاب ہے. مطلب لرنیبل ہو بندہ اور لیکن سننے بھائی, کی نیٹ صلاحیت ورک ہو نا. مارکیٹنگ تو فن تو ہے نا بولنے کا. اگر آپ نے بولنا سیکھ لیا نا تو پھر آپ کے لیے لوگوں کو کنورٹ کرنا بہت آسان ہے. تو یہ تو فن ہے بولنے کا. تو اگر آپ یہاں پہ نہیں بولیں گے تو آپ پھر اپنے لیڈس کے آگے کس طرح بولیں گے؟ تو اس جھجک کو ہمیں ختم کرنا ہے. ایگزیکٹلی, جی میں آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ نعمان بھائی یہ جھجک ہی ان کو بہت پیچھے لے کے جا رہی ہے. دیکھیں, انویٹیشن میں آپ کو بات کرنا آنا چاہیے, تو ہمیں ان پہ ہی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ انویٹیشن کیا ہوتا ہے. ہم ریجیکشن تو سمجھاتے ہیں ان کو, پر ان کو انویٹیشن کا نہیں پتا ہوتا. ہر کوئی نہ کوئی اس چیز میں نا جکڑا ہوا ہے کہ بس ہم بولیں کیسے, مائک کیسے اوپن کریں. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ پہلے پرابلمز آتی ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان مائک اوپن, کچھ کوسچن دل میں بھی ہوتا ہے تو بول نہیں پاتا. تو ہم نے یہ چیز کو کور کرنا ہے جو ہم سب کی ٹیم کے اندر ہے. کچھ لیڈر ہیں ان کے اندر بھی ہے ابھی تک یہ سب اس چیز. سے سب لوگ بے فکر رہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگوں کو نیا یا پرانا ہے, سب بہت قابل عزت ہیں. بالکل بالکل. اور وہ یہاں وہ والا ماحول نہیں ہے کہ اپ لائن ڈانٹے سنا رہے. نہیں, ہم بالکل ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں. لرننگ کا کیا مطلب ہے؟ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کسی چیز کی لیکنگ ہے, جیسے فاطمہ باجی جو بات کر رہی ہیں کہ لوگ بول نہیں رہے, تو اسٹڈی سرکل بیسیکلی جو ہوتا ہے نا, کئی جگہوں پہ ہوتا ہے,
وہاں یہی ہوتا ہے, وہاں کو ڈسکشن ہوتی ہے, ایک بندہ اسے میٹنگ کو کنڈکٹ کرتا ہے, باقی لوگ اس میں اپنا اپنا حصہ اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں. تو آئندہ ایسا ہی ہوگا کہ آدھا سیشن ان کا لیکچر ہوگا, آدھے سیشن میں سوال و جواب ہوں گے, ٹھیک ہے نا. جی تو ٹھیک ہو گیا. آپ بالکل ایزی ہو کے بیٹھیں, یہ کوئی وہ باقی جگہوں پہ جو ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایک نیا بندہ آتا ہے اس کے لیے بھی میں اپنا ہیڈ ڈاؤن کر کے اسے استقبال کرتا ہوں. ہمارے یہاں یہاں ماحول پہ ہی الگ ہے. اکثر سب کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ والی اپنی فیملی میں نہیں بولیں گے, کیونکہ یہاں پہ کوئی مذاق بنانے والا نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ہر ایک کو سدھارنے والا ہے. تو جب یہاں پہ بھی نہیں نا آپ اپنا آپ کو اوپن کریں گے تو پھر آپ انویٹیشن کر ہی نہیں سکتے, تب تک آپ اصل کامیاب میں نہیں ہوں گے. اصل میں آمنہ باجی میں بتاؤں, پاکستان میں ابھی میری جاب آپ کو پتا ہے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں, مجھے ایڈمن انچارج بنایا 3 مہینے پہلے. اب وہ ایڈمن انچارج جب پریمیسز میں داخل ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, تو لوگ بھاگ کے اس کا بیگ اٹھاتے ہیں, خوش آمدیں کرتے ہیں. اب میں تو درویش آدمی ہوں, میں نے بولا بھائی مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے, جس کی کوئی فائل آئے گی ہم ایک دن میں اسے آگے بڑھائیں گے, ہمیں کوئی خوش آمد. 3 مہینے بعد مجھے ہٹا دیا اس پوسٹ پہ کہ یہ تو بندہ ہی الگ ہے. مطلب مجھے پانی پینا ہوتا تو میں پیون کو نہیں بولتا تھا, ایک سرکاری ادارہ ہے, سب کچھ سہولتیں نہیں. تو عام طور پہ ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بہت آگے ہوں گے, ان کی اجازتیں ہمیں چاہیے, اور جو ہم سے جو ٹریننگ دے گا ہے وہ بڑا ڈراکول اور سخت قسم کا آدمی ہوگا, ہمیں سوال کرنے پہ ڈانٹ دے گا. نہیں, تو چینجنگ آتی ہے, تھوڑا وقت لے گا یہ ساری چیزیں نا. جی تو جی جی. ہاں مطلب مجھ سے وہ ذمہ داری لے لی اور میں بڑا خوش ہوا کہ میری جان چھوٹی اس ذمہ داری سے نا. تو لیکن میں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تو چاہتا تو میں بھی دوسروں کی طرح لوگوں کو تکلیف دینا, لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا, یہ ساری حرکتیں کرتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اسے مخلوق کی فکر نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مخلوق کی صرف وہ خدمت ہی کرتا ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ یہاں جو ہمارے ساتھ جوائن ہو وہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. وہ ہماری بالکل. ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ایک وہ اقبال کا شعر ہے کہ نوا پیدا کرو اے غافل کہ ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا. یعنی معمولی لوگ آئیں جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لائف میں کیا کرنا, ہم انہیں ماسٹر بنا دیں 6 مہینے میں, سال میں. بس یہ ایک سارا سفر ہے, اس میں سب لوگ تعاون کریں, انشاءاللہ تعداد بھی بڑھتی جائے گی. لیکن آئندہ انٹری اپ لائن کی اجازت سے ہوگی, یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ صرف جج کرنے کے لیے آ جائے اور ماحول خراب کرے نا, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں خاصی باتیں ہو رہی ہیں, اب کل پہ رکھتے ہیں. تو کل انشاءاللہ باقی لوگ بھی تھوڑا تھوڑا بولیں گے, میں ٹاپک ابھی شام میں فاطمہ باجی سے ڈسکس کر لوں گا, ٹھیک ہے جی. چلیں ٹھیک, اللہ حافظ. تیار رہیں 19 سے 23 لاہور والے, بڑا دھمال ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی جو آپ کی ڈاؤن لائنس وغیرہ ہیں جو یہاں پر ابھی نہیں ہیں, تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان کو بھی ایکٹیو کریں, ان کو بتائیں کہ یہاں پہ ہماری نیو ٹریننگز اسٹارٹ ہو گئی ہیں, آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے ارن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تک اگر ان کو لگا ہو کہ ایکٹیولی کام نہیں ہو رہا تو ایک بار اور چانس دیں اور یہاں پر آئیں, سیکھیں اور اپنے کام کو دوبارہ سے اسٹارٹ کریں. جی ہم تو بلاتے ہیں, لیکن میں فاطمہ باجی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ٹیم میں نام کسی کا نہیں لیتا, بہت اچھی میری بہن ہے, وہ پہلے بڑی پریشان تھی. یہاں اس وقت 100 کی ٹیم بن گئی ہے ان کی, اور ان کے ڈائریکٹ صرف ایک ہی شاید آیا, سب ہم نہیں, ایک سلسلہ چلتا گیا بنا, یہ آمنہ باجی وغیرہ انہیں کی ڈاؤن لائن ہے. اب بھی ان کا یہ حال ہے, ایک ہفتے انہیں سلام کے میسج بھیجتا ہوں تو پھر آتا ہے کہ میں بزی بہت ہوں. یہ تو ہم کچھ بھی کر لیں کامیاب سے 5% کو ہی ہونا ہے, بڑا مطلب لیڈر اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی 5% لوگوں کو, یہ چیز ہے. بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہونا چاہے اس کو ہم کریں گے, تو کامیابی کی طرف جی جائیں بس گے. ایک بار آپ ریمائنڈ کروا دیں اپنے ڈاؤن لائنس کو, تاکہ آپ کو بھی کبھی یہ ریگریٹ نہ رہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی جوائن ہوا بٹ اس نے کوئی کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. باقی جس نے جوائن ہونا ہے وہ آئے گا, جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا. بس آپ اپنے فرض سے ایک بار ادا ہو جائے گا آپ کا فرض کہ ہاں میں نے اس کو بتا دیا کہ ہمارا نیو ٹریننگ وغیرہ اسٹارٹ ہوا ہے, اگر وہ نہیں آ رہا تو اٹس اوکے, اور اگر آ رہا ہے تو اس کا ہی فائدہ ہے.
جی ٹھیک ہے، یہ وقت کے ساتھ تعداد بڑھتی جائے گی، اور کیا کہتے ہیں باقی میں صرف اقبال کا ہی شعر کا مصرع ہے، اس کا ہے کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا تھا یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر مائے شبانم۔ اقبال کہتا ہے کہ تو اگر فیض والے ماحول میں جہاں کچھ سکھایا جا رہا ہے موجود نہیں ہے تو قصور تیرا ہے یا میرا ہے؟ تو اقبال پھر فطرت کا ایک اصول بتاتا ہے کہ علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یا فطرت کا قانون نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے اس موقع، اگر ایک آدمی دیکھیں ابھی جو 25 30 40 جو بھی جوائن ہے، پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہوگا اگر یہی چیز ہم ریکارڈڈ کر کے انہیں دے دی جائے؟ یقین کریں پھر پتہ ہے کیا بولیں گے وہ بولیں گے کہ ہم اتنا ٹائم نہیں ہے سننے کا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو 30 40 آئے نا یہی نفوس ہے، یہ بہت ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک دو دو بڑھتے جائیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ گھوڑے کو ایک سامنے آتے نا گھاس کر سکتی ہیں، لیکن گھوڑے کا منہ تو نہیں لے جا سکتی نا بالٹی کے اندر کہ بھائی کھا۔ تو ٹھیک ہے، اس ہم پورا اپنا وہ دے رہے ہیں، ماحول دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بہتری لاتے رہیں۔ بہتری کے حوالے سے بھی کسی کی کوئی سجیشن ہو تو وہ ان باکس میں مجھے دے سکتا ہے۔ تو آج کا سیشن اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے میری ہمیشہ کی طرح یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سہولتیں عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم معمولی لوگ ہیں، ہمیں غیر معمولی بنا دے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگوں کی یہ کاموں کو آسان فرمائے، ہمارے روزی میں برکت دے، اور اللہ تعالی ہم پہ خاص اپنا فیضان عطا فرمائے۔ تو اسی بات پر ہم اپنے آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں۔ کل 4 بجے پھر استاد فاطمہ، استاد ہم لوگ عربی میں بولتے ہیں استاذہ، خواتین ہوتی ہیں نا، کوئی خواتین استاد ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں استاذہ محترمہ۔ تو کل پھر ہم اپنی استاد کے ساتھ جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل کل سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو جزاک اللہ، تھینک یو ایوری ون، اللہ حافظ۔